کبھی ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر سوچیں کہ یار اس دنیا کا آخری کنارہ کون سا ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا گول ہے اور لاجیکلی تو گول چیزوں کا کنارہ کوئی نہیں ہوتا، مگر یہاں ہماری مراد کسی ایسی جگہ سے ہے جہاں انسانوں کی آبادی بالکل ختم ہو جائے اور اس کے آگے قدرت اپنے منظر سجائے بیٹھی ہو۔ سیٹ بیلٹ بند کر لیں اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں دنیا کے آخری کناروں تک، جہاں آپ کو آخری انسانی بستیاں دیکھنے کو ملے۔ سب سے پہلے ہم لینڈ کریں گے ارجنٹینا کے شہر شویا میں۔ یہ وہ شہر ہے جس کے ایک طرف سے چلی کی سڑک لگتی ہے تو دوسری طرف سے لامتناہی سمندر لگتا ہے جو اس کی آبادی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، مطلب کہ دنیا ایک کونے سے یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ارجنٹینا کا یہ شہر شویا دنیا کے سر 3 مقامات میں سے ایک ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ٹوٹل 4 سمتیں ہیں: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ آپ اپنی آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ارجنٹینا کا یہ شہر شویا جنوب کی ایک طرف سے دنیا کا انسانی آبادی کے لحاظ سے آخری کنارہ ہے، جس کے بعد آپ کو داڑھیں مارتا اور اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہوا اور کئی سو میل پھیلا نیلا سمندر ملے گا۔ چونکہ یہ شہر جنوب کی طرف بسا ہوا ہے، اس لیے پول پر ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی سرد شہروں میں سے ایک ہے۔ اگر زندگی میں کبھی یہاں جانے کا اتفاق ہو تو یہ والے مقامات ضرور وزٹ کرنا۔ ساؤتھرن فیگن ریلوے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شہر میں موجود ایک ریلوے لائن کی، جہاں پر آج سے کئی سو سال پہلے دنیا کی وہ انوکھی ٹرین آئی تھی جس کو دنیا کے آخری کنارے پر جانے والی پہلی ٹرین کہا گیا۔ پہلے تو یہاں سے جو ٹرین گزرا کرتی تھی ان میں سے سردی سے بچنے کے لیے یا گھر تعمیر کرنے کے لیے لکڑی لائی جاتی تھی۔ یہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو میں ان قیدیوں کو ان ٹرین میں لایا جاتا تھا، مگر اب یہ ٹرین مسافر کے طور پر کام کرتی ہیں جو ارجنٹینا کے مختلف شہر سے قیدیوں کو لایا جاتا ہے۔ شوویو میوزیم۔ آپ نے آج تک لاتعداد عجیب گھروں کی سیر کی ہوگی، پر چلیں آج آپ کو دنیا کا آخری اور کافی حد تک عجیب ترین میوزیم دکھاتے ہیں۔ شویا شہر کے اس میوزیم میں آپ جیسے اندر قدم رکھیں گے تو آپ کو اس طرح لگے گا کہ آپ لگ بھگ 100 سال تک پیچھے چلے جائیں گے۔ اس میوزیم میں مختلف ماڈل اور تصویروں کے ذریعے اس چیز کو بڑے واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے میوزیم میں جگہ جگہ پرانے لوگ اور ان کا رہن سہن نظر آئے گا، جو اس بات کو جتاتا ہے کہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو میں یہاں لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جن قیدیوں کو پکڑ کر لایا جاتا تھا کہ یہاں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ اس میوزیم میں ایک ایسے جزیرے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں پیغور رہتی تھی۔ کیا یہ جزیرہ اس وقت موجود ہے، اور اگر ہے تو کہاں ہے، کیسے دکھتا ہے، یہ سب ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے۔ شویا سٹی۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس شویا شہر کی، جہاں سے واقعے میں سمندر شروع ہوتا ہے اور ان کے آگے کوئی انسان واقع نہیں۔ یہ سب بات سچ ہے کہ سمندر میں بہت سارے جزیرے ہیں، مگر ان جزیرے پر کوئی انسان واقع نہیں۔ ہم تو آفیشلی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کی نمی شروع ہونے سے پہلے جہاں جہاں دکانیں موجود ہیں یا لوگ آباد ہیں، وہ لوگ دنیا کے آخری کنارے کے لوگ ہیں۔ اس جگہ پر آپ کو ایک بہت بڑا سائن ملے گا جس پر ارجنٹینا کی لوکل زبان میں لکھا ہوگا فائن ڈیل مونڈو، جس کا مطلب اینڈ آف دی ورلڈ ہے۔ آپ واقعی میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کی آخر دیکھی ہے تو آپ کو اس جگہ جانا پڑے گا۔ فیرو آئس لینڈ۔ ہم نے باہر سے کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھ لیا، آپ کو اور ایک کشتی کو لیتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں آبادی سے کچھ دور سمندر میں موجود ایک جزیرے پر جسے فیرو آئس لینڈ کہتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس بھی ہے، دور سے نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس بھی 1920 ورلڈ وار ٹو کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ اب ان ساری باتوں سے تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ارجنٹینا اور خاص کر اس کا شہر ورلڈ وار ٹو کا کتنا کردار رہا ہے۔ خیر، ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور اللہ کا نام کر اس جزیرے پر پہنچتے ہیں۔ یہ جزیرہ اپنے آنے والے کو اس قدر مطلع کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کے آخر انسانی آبادی بھی چھوڑ کر آگے آ چکے ہیں۔ یہاں سے آگے برفیلے اور زندگی جما دینے والے سمندر کے سوا کچھ بھی نہیں، البتہ کہ یہ جزیرہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں آنے والے لوگ کچھ لمحے کے لیے ٹھہر پاتے ہیں اور فوٹوگرافی کے بعد اسی پاؤں واپس چلے جاتے ہیں۔ اوے فرام فیرو۔ ہم نے فیرو آئس لینڈ کی کافی سیر کی ہے اور ہم کشتی کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں اور ان
برفیلے پہاڑوں سے ڈھکے جزیرے پر جاتے ہیں جہاں صرف پینگوئن اور کچھ جانور کے علاوہ اور کچھ دوسری چیز کا نام نہیں ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پینگوئن آباد ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف ان شہر شعاع کی پوری دنیا کے بھیڑ سے دور اللہ ان کو رزق دے جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کہ یہ جانور کتنے ہزار سال پہلے سے رہ رہے ہیں، اور شاید تا قیامت یوں ہی رزق کی فراوانی ملتی رہے گی۔ ان جزیروں کے بارے میں جو چیزیں سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہاں کا اکیلا پن ہے۔ اگر آپ اپنی کشتی پر یہاں پہنچ جاتے ہیں تو اپنی کشتی کو کنارے لگا کے ان پہاڑوں اور ان جزیروں پر نکل جائیں، اور خدا نخواستہ آپ کہیں راستہ بھول جائیں، پھر آپ کی مدد کے لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا، اور نہ آپ کسی کشتی کو بلا پائیں گے، کیونکہ نیٹ کی کوئی سہولت موجود نہیں، اور انسان یہاں پر شاد و نازر آتے ہیں، اس لیے یہاں سے بچ پانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ تو یہ تھا دنیا کا آخری کنارہ۔ کہ آپ یہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کیپ واچنگ ایف اے ایوری وے۔ تھینک یو۔